السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جماعت ناہم مطالعہ پاکستان باب نمبر 4 کا پہلا لیسن ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اس لیسن میں ہم نے اپنا جو مشقی سوال نمبر 1 ہے اور ہمارے چیپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، اس پر بات چیت کی۔ آدھا لانگ کوسچن ہم نے پڑھ لیا تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا لانگ کوسچن رہ گیا آج اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی معزز طلباء کرام، قرآن اور سنت کے مطالعہ اگر کریں تو اس سے خواتین کے حقوق کے متعلق بے شمار آیات ہم نے پڑھی اور ہمارے سامنے آئیں اور کل ہم نے ڈسکس کی۔ اسی طرح اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اس پر بھی بے شمار احادیث حضور علیہ السلام کے اقوال افعال اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مذکور ہے کتاب میں، کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جیسے حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی 2 انگلیوں کی طرف کہ 2 انگلیاں جس طرح آپس میں قریب ہیں اسی طرح وہ شخص میرے قریب ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کرے تو وہ انسان بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ احادیث بھی عورت کے حقوق اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں۔ نمبر 9، اسلام نے عورت کو باوقار بنایا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عورت مظلومیت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اسلام کے آنے سے الحمدللہ اسلام نے عورت کا مرتبہ اور مقام دیا اور جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے اور فطرت لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی جنس کے لحاظ سے اور اس کی تخلیق کے لحاظ سے جو اس کی ذمہ داریاں جو اس کے حق بنتے ہیں وہ اس کو دیے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کافی جستجو کرنی پڑتی ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ عورت صنف نازک ضرور ہے لیکن اسلام نے مکمل حقوق اس کو عطا کیے ہیں۔ نمبر 10، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی خواتین کے حقوق کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، کہ جب اپنے بچے کی خوراک کی تلاش میں انہوں نے صفا مروہ جو پہاڑی تھی اس پہ چکر لگائے، دوڑ لگائی کہ اپنے بچے کے لیے جو خوراک ہے اس کے حصول کے لیے، اس کے تلاش کے لیے، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج جیسی عظیم جو عبادت ہے اللہ نے اس کا ایک رکن عظیم اس کو بنا دیا اور یہ رکن جو ہے ہر مرد اور عورت پر لازم ہو گیا کہ اس کا حج اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اس رکن کو احسن انداز میں ادا کرے گا۔ نمبر 11، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجرہ تھی۔ اپنے والد کے گزرنے کے بعد ساری ذمہ داری ان پر عائد ہوئی تو ان کا سامان بیرون ممالک جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام بھی ان کا سامان لے کر گئے اور اللہ کے نبی کی صداقت امانت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام اللہ کے نبی کو بھیجا۔ تو یہ بھی عورتوں کے حقوق اور ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 12، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاشرتی اصلاحات۔ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ خواتین کو ان کے حقوق کے لیے پہلی بات ان کا حق ان کو ملتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی آمد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اصلاحات کے لیے جد و جہد کا سلسلہ شروع کیا اور خاص طور پر جو طبقات محکوم اور مظلوم تھے ان کو حقوق مہیا کیے۔
جو سب سے زیادہ جو یعنی کہ ان کے اندر اہمیت کے حامل ہیں وہ خواتین ہو گئے، خدام ہو گئے اور یتیم۔ یہ خاص وہ طبقے تھے ہمارے معاشرے میں جن پر بہت زیادہ ظلم و ستم یا ان کے حقوق، ان کے حق تلفی کی جاتی تھی۔ اب بھی تقریباً کچھ ہمارے معاشرے میں لا علمی کی طور پر یا دین سے دوری کی وجہ سے یہ معاملات اب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 13، اسلام کی دیگر نامور خواتین۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام کی دیگر نامور خواتین، وہ بھی ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی ہر مشکل گھڑی کے اندر اسلام کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس تمام بحث کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، بحیثیت انسان ہونے میں مرد عورت کو اللہ نے برابر بنایا ہے، اور ہر ایک جو اچھا عمل کرے گا اس کے اچھے عمل کی سزا اسے دی جائے گی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ فطری لحاظ سے اللہ نے ہر ایک کا حق، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ کی ہے۔ مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ مغربی معاشرے کی طرح اگر ہم عورت کو مصنوعی مرد بنا کر اور پھر اس کے حق اس کو دیں تو اسلام کی تعلیمات اس کے مخالف ہیں، وہ اسلامی تعلیمات اس کے متقاضی نہیں ہیں، وہ بغیر اس کو مصنوعی مرد بنائے اس کا حق اس کو دیتی ہیں۔ جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب یہاں سے ہم اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح دوسری جگہ ایک اور ارشاد موجود ہے، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا کہ 4 دیواری کے اندر وہ محفوظ رہے، اگر اسے معاشرے کے اندر آمد و رفت کرنی پڑے کسی مجبوری کے تحت وہ محرم کے ساتھ جائے اور باپردہ ہو کر جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام لکھا ہوا، یہ مسٹیک ہے یہاں پر، یہ ہاں جو لکھی ہوئی ہے یہ مذکر کی ہے، مؤنث کی علیہ السلام ہے۔ یہ کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، کوہ مانا پہاڑ ہوتا ہے، صفا مروہ کے پہاڑ کے درمیان دوڑی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا۔ تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ اس واقعے سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھیں۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا، سزا گناہ پر دی جاتی ہے اور جزا نیکی پر دی جاتی ہے، دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام
دیے ہوں گے۔ یہاں تک معزز طلباء کرام ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1 تھا، جس کی ہیڈنگز آپ نے ملاحظہ کر لیں۔ اس لانگ کوسچن کو آپ نے، جو آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، اگر نوٹس نہیں ہیں تو آپ ان کو مارکیٹ سے اویل کریں، جو بھی نوٹس ہیں اس کی مدد سے، ان کی رہنمائی سے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے اس سوال کو یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔